بسم اللہ الرحمن جو نوجوان لڑکے ہیں اور نوجوان لڑکیاں ہیں ان کے لیے خاص یہ جوانی کا زمانہ اپنے نفس کی حفاظت کا زمانہ ہے، یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ دیکھا، ایک سوراخ ہے، تنور ہے، نیچے سے کشادہ اور اوپر سے اس کا منہ تنگ ہے، اور کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، اور اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں۔ جب آگ تیزی سے بھڑک اٹھتی تو وہ مرد عورتیں منہ کے قریب آ جاتے، پھر آگ وہ ٹھنڈی پڑتی، مدم ہوتی تو وہ پھر نیچے چلے جاتے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے تنور کے اندر ننگے مرد اور ننگے عورتوں کو بھڑکتی ہوئی انتہائی تیز آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ آنکھ کا لینا دیکھنا، کان کا لینا سننا، اور زبان کا لینا بولنا، ہاتھ کا لینا پکڑنا، پاؤں کا لینا چلنا، دل کا لینا سوچنا اور غور و فکر کرنا۔ پھر انسان کی شرمگاہ کبھی ان آزاد کی خواہش کی تکمیل کر دیتی ہے اور کبھی رد کر دیتی ہے۔ تو ڈائریکٹ آدمی زنا تک یا لواطت تک نہیں پہنچتا، اس کے کچھ مقدمات ہیں، کچھ ذرائع ہیں، کچھ اسباب ہیں جو وہاں تک انسان کو پہنچاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے انسان کی آنکھ ہے۔ انسان سے آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک نقشہ، ایک صورت بیٹھ جاتی ہے۔ کانوں سے سنتا ہے تو مزید اس بری خواہش کو کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی طرف وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، پاؤں کے ذریعے اس کی طرف بڑھتا ہے، دل میں مزید اس کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ خواہش مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر وہ بال کا وہ گناہ کے مقدمات سے بڑھ کر آگے اصل گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نظروں کی حفاظت کو قرآن و سنت میں بہت زور دیا گیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں کو حکم فرمائیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے نہایت ہی پاکیزہ عمل ہے، اور اللہ ان کے سارے کاموں کو جانتا ہے۔ اور مومنہ عورتوں کو بھی حکم فرمائیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سورۃ المؤمن میں ارشاد فرمایا، واللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اس واقعہ کو پیش نظر رکھیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور تصور سے، یعنی اس نے یہ تصور کیا اور خیال آیا کہ رب کے حضور میں کھڑا ہو کر حساب دوں گا، تو کیسے حساب دوں گا؟ کہ رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس وقت جو بے پردگی کا، بے حیائی کا، بدکاری کا ایک بہت بڑا طوفان ہمارے معاشرے میں اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس سے کسی طرح اپنے آپ کو بچائیں۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کی باتیں پھیلیں، بے شک وہ لوگ جو اہل ایمان میں مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی کی اور بدکاری کی باتوں کو پھیلانا اور ان کا پھیلنا پسند کرتے ہیں، اور اس میں ان کی کسی طرح سے کوئی معاملت ہوتی ہے، عمل دخل ہوتا ہے، تو فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب ہمارے اس مسلمان معاشرے کی حالت نگفتہ گئی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ٹی وی کی اسکرین کو دیکھ لیں، نیٹ کو دیکھ لیں، فیس بک کو دیکھ لیں، اور کمپیوٹر میں جو محفوظ چیزیں ہیں ان کو دیکھیں، بسوں میں سفر کریں تو اسکرینیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ میڈیا کے ذریعے ہر طرف بے حیائی کو، بدکاری کو عام کیا جا رہا ہے۔ نوجوان بچے اور بچیوں کے ذہنوں کو خراب کر کے ان کی چھپی ہوئی اور سوئی ہوئی بری خواہشات کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ پوسٹر ہیں، اخباریں ہیں، ڈائجسٹ ہیں، جس میں مختلف انداز سے لڑکیوں کی تصاویر ہیں، اور پھر اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل اور دیگر آفس اور دیگر سرکاری ادارے اور پرائیویٹ ادارے، ان میں اور پھر شادی بیاہوں کی تقریبات میں اور دیگر فنکشنز میں مرد عورتوں کے اختلاط اور میل جول، بلا تکلف بات چیت اور آپس میں معاملات وہ ہو رہے ہیں۔ یہ اہل یورپ کی، یہود و نصارہ کی ایک سوچی سمجھی مضبوط سازش ہے اور منصوبہ بندی ہے کہ مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس طرح سے ان ذرائع کا سہارا لے کر ان کو بے حیائی کی طرف راغب کیا جائے اور ان کی توجہ مبذول کروائی جائے، تاکہ یہ انہی کاموں میں لگ کے اپنی جوانیاں بھی تباہ کریں اور اپنی دنیا بھی برباد کریں اور اپنی آخرت بھی برباد کریں۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنے اوپر قابو پائیں، آپ اوپر کنٹرول کریں، اور شریعت مطہرہ نے جو طریقے بتائے ہیں اس حوالے سے اور جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان پر بھرپور عمل کریں۔